سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن جب وہ اس کی اتباع میں لگ جائے گا، جب اس کے پیچھے چل پڑے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم، دو چیزیں، خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا دنیا کی زندگی کے اندر۔ جب من تبع ہدایا، میری اس ہدایت کی اتباع کرتی نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا۔ یہ قانون چلتا رہا بوقت ضرورت۔ نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آخر الزمان پیغمبر تک، یأتینکم منی ہدی، یہ آتی رہی، اور یہ اگلا تمغہ نصیب ہوتا رہا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اسلام کی ایک فطرت ہے کہ جو بندہ اس ہدا کے قریب آ جاتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، لا خوف اور لا یحزنون، یہ اس کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یہ پہلے دن کا ایک اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، من تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس چیز کو اللہ رب العزت نے ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر بھی خوف اور حزن نہیں ہوگا، جو ہدایا کہ میری ہدایت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ نمونے اس کائنات کو دکھائے اس ذات نے کہ صرف زاویے گمان کے اندر اس کو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک نفس انسانی، ایک عام انسان، نوع بشر کا فرد، اور اس نے اس ہدایت کے پیچھے اتنی غم مصائب برداشت کر لیے، اور نہ اس پہ خوف آیا نہ اس کو غم ہوا کہ میں نے کتنی قربانیاں دے دی ہیں، کیا کچھ دے رہا ہوں، نہ اس کے نزدیک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں جو سکون کی زندگی گزار رہا تھا، میں نے کیا کر لیا ہے؟ جو کچھ ہوتا رہا، اتنا بھی دیکھنے والا محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ میرے پڑوس میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ من تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن اتباع ہدایت شرط ہے، اتباع ہدایت۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہی کچھ دکھانے کے لیے پھر ہم وہ کمزور لوگوں کو، پسماندہ لوگوں کو، جن کی حیثیت معاشرے کے اندر ایک غلام کی ہوتی ہے، ایک غلام قوم شمار کی جاتی ہے، انسانیت کے اندر دنیا کے مغرور لوگ انہیں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر ہم نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض، پھر ہم نے یہ من کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم احسان کریں گے ان پہ استضعفوا فی الارض، جن کو زمین کے اندر کمزور سمجھا جاتا ہے، کوئی حیثیت ہی ان کی نہیں ہوتی، کہ اب نمکن لہم فی الارض، نمکن لہم نجعلہم ائمۃ ونجعلہم، اب ہم اس
روئے زمین کی بادشاہت ان لوگوں کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہمارے فیصلے ہو چکے ہیں، اب یہ سب کچھ ہوگا۔ بنی اسرائیل جو نسل در نسل فرعونیوں کی غلام سمجھی جاتی تھی، پھر اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ وہ بنی اسرائیل جن کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد تھا کہ بیٹوں کو قتل کریں، بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں، جو کچھ کریں یہ اف نہیں کر سکتے ہمارے سامنے، پھر اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا۔ الذی نستضعف فی الارض من نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ لیکن کچھ وقت آتا ہے، ہر دور کے اندر ہوتا رہا، یہ تابعہ ہدایہ ضرور چاہتا ہے، بندہ اس پہ کامل درجے کے ساتھ اتباع اس ہدایت کی کرے۔ جسے کہتے ہیں نا، اسلام کے اندر اللہ نے یہ عجیب قسم کی لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا اسے جتنا دباؤ گے۔ یہ تابعہ ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہر دور کی مثالیں بے شمار ہیں، سنتے رہتے علماء سے۔ پیغمبر کریم کا دور سامنے رکھیں، پیغمبر کریم کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ کیسے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بلال، یاسر، یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کو معاشرہ کیا سمجھتا تھا؟ ان کی کیا حیثیت سمجھی جاتی تھی؟ لیکن تابعہ ہدایہ اس ہدایت کی اتباع کی۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، یہ اصل میں تقسیم ہماری ہوتی ہے، ہم اپنی کتاب اس ہدایت کے وارث چن کے بناتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا، یہ ہم اپنے پاس اختیار رکھتے ہیں، یہ ہماری ہدایت ہے، ہم جس کو دیتے ہیں ہماری مرضی ہے، یہ ہم دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے۔ اس امیہ نے جو بلال کو بھیجا تھا تو جا پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا تھا، لیکن صدیق اکبر اور پیغمبر کریم غار حرا کے اندر تھے، بیٹھے تھے، کفار کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر وہاں جا کے تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ لیکن بلال کی قسمت جا گئی، پھرتے پھراتے وہ بھی قریب پہنچا غار کے۔ یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں نا۔ اس کا غلام ہے امیہ بن خلف، قیامت تک اس شخص پہ اہل ایمان لان تان کرتے رہیں گے۔ پیغمبر کریم کا صف اول کا دشمن، اس کے گھر پلنے والا یہ بلال، بکریاں چراتے چراتے غار کے قریب پہنچا۔ اتفاق سے صدیق اکبر اور پیغمبر کریم کو بھی بھوک لگی تھی، تو سوال کیا ہے، چروائے کوئی بکری ہے، دودھ پینا ہے، داموں بیچ دو۔ یہ ابتدائی کلام تھی۔ بلال ایک حبشی نسل تھے، یمنی باشندے تھے، بکتے بکاتے عرب کے اندر آ گئے تھے۔ بڑی توجہ سے دیکھتا ہے، سائل کون ہے، دونوں ایک دوسرے سے بے مثال ہیں، لیکن کہتا ہے اتفاق سے آج جو ریوڑ میں بکری کوئی نہیں جو دودھ دے، ایسی بکری نہیں ہے، لیکن جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ایک بکری نے دودھ دے دیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، صدیق اکبر نے بھی پی لیا،
تھوڑا سا مکالمہ ہوا، اتنا متاثر ہوا پیغمبر کریم کی اس پہلی مجلس سے، پیغمبر کے دیدار سے اتنا متاثر ہوا، اب اس بلال نے تو عادت بنا لی تھی کہ چرانیے ہی بکریاں غار ہرا کے پاس ہیں، ادھر پیغمبر مل جاتا ہے، تو گپ شپ ہو جاتی ہے، کوئی نصیحت واضح و نصیحت ہو جاتی ہے۔ ایک دو دن ہی ملاقات ہوئی، پیغمبر کریم نے فرمایا بلال میں اللہ کا رسول ہوں اور میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد۔ وہ تو پہلے ہی فریفتہ ہو چکا تھا، بغیر جھجک کے، بغیر سوچنے کے، جو تھا نا فمن تابیا، کوئی اکتاہٹ نہیں، یہ تابیا طبیعہ خوشی خوشی اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد۔ زیادہ علم نہیں تھا اس کے اندر، غلام ویسے کم علم ہوتے ہیں، انہیں کوئی پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے، لیکن واپس آتا ہے، زیادہ تو کوئی یاد نہیں تھا، بس یہی تھا کہ اب اس پیغمبر نے دعوت یہ دی ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نفس عبادت اب بند ہے، جن سے عبادت بند ہے صرف اسی کے اندر، عبادت کا اب اطلاق کوئی مستحق نہیں ہو سکتا ہے کہ غیر کے لیے آپ کر سکتے، اس کا مفہوم نکالا تھا، بس زبان پہ رہتا تھا احد احد احد، بس ایک ہے، وہی ہے، یکتا ہے، ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب امیہ کو یہ پتہ چلا تو پھر وہ کچھ کر دیے اس بلال کے ساتھ جو ایسے مظالم نفس انسانیت کے لیے بھی شرم اور آر کا سبب ہے کہ کوئی انسان بھی انسان کے ساتھ یہ عمل کر سکتا ہے۔ ثم یأمر بالصخرۃ العظیمۃ فتوضع لا یزال ہکذا حتی تموت یکفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم کرتا جب خود تھک جاتا، ظلم کرتے کرتے تھک جاتا، دوسروں کو کہتا یأمر بالصخرۃ العظیمہ، وہ چٹان اس کے اوپر رکھ دو، یہ رکھ دو اس پہ چٹان سینے پہ، اور ہاکذا لا یزال ہاکذا، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کب تک نہیں چھوڑنا ہے، حتی یموت، یا تو موت آ جائے یا محمد کا انکار کر دے۔ جب ظلم و ستم کر کے تھک جاتے تو پھر بھی سوال ہوتا، تو پھر وہی بلال کی زبان پہ احد احد احد، پھر وہی سختیاں، تجھ سے یہ لفظ چھوڑ نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ غالباً ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے جب خود تھک جاتے شریر لڑکوں کو گلے میں رسا ڈال کے دیتے، پورے مکہ کی گلیوں میں سے گھسیٹو، اور بلال کی زبان پہ وہی احد تھا، وہی احد تھا، وہی احد تھا، وہی احد تھا، حتیٰ کہ ایک دن صدیق اکبر نے جب دیکھا بلال بیٹھا ہے اپنی مستی میں مست بیٹھا ہے، زور زور سے زبان پہ جاری ہے احد احد احد، پورا جسم زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، پھر بھی زبان پہ جاری ہے۔ جب الفاظ سنے صدیق نے متوجہ ہوئے احد احد احد، اور جب حالت دیکھی
خبر تو پہلے پہنچ چکی تھی کہ بلال بھی مسلمان ہو گیا ہے، پھر صدیق سے صبر نہ ہو سکا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یہ ایک رشتہ ہی ہے جب ہوتا ہے نا، یہ انما المؤمنون اخوۃ، یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ایمان کا رشتہ اس جہان میں ختم کیسے ہوگا؟ یہاں سے ختم ہوگا تو آخرت میں شروع ہو جائے گا، یہ نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ اور جا کے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آج دیکھا ہے بلال پہ بڑا ظلم کیا ہو، بڑا ظلم کیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں بلال کو خرید لوں گا، اب بلال میں خرید لوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب حالت پیغمبر کریم نے سنی تو پیغمبر کریم فرمانے لگے صدیق خریدنا ہے لیکن مجھے بھی شریک کر لینا، مجھے بھی ساتھ شریک کر لینا۔ یہ اپنی قسمت ہے، یہ اپنے نصیب ہے، یہ فضیلتیں، یہ شرف، یہ زور بازو سے نہیں ملتے ہیں، بڑی فضیلت کی بات تھی۔ وہ امیر مصر یوسف کو خریدنے گیا، بڑے خریدار آئے، مصر کی منڈی میں یوسف بکا، یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے، لیکن اس سے کم یہ بھی نہیں ہے کہ بلال بکے، صدیق اور رسول اللہ خریدے، یہ اپنا مقدر نصیب ہے، جا کے خرید لیتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کیفیت اب بھی وہی ظلم ہے، گیا تھا تو وہی ظلم، واپس آیا تو فرمایا الا تتق اللہ، الا تتق اللہ بہذا المسکین، متى انت، تیرا ظلم کب تک جاری رہے گا؟ مسکین جو ہے یہ تیرا کچھ کر نہیں سکتا ہے نا، الا تتق اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ مسکین جو کمزور ہوتا ہے اس پہ غصہ ذرا زیادہ آتا ہے، کمزوروں پہ ویسے ہی زیادہ غصہ آتا ہے نا، حمیت جاگ جاتی ہے، میں جاگ جاتی ہے، اگر کوئی تکڑا ہو تو پھر جو ہو غصہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ الا تتق اللہ بہذا المسکین، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس مسکین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ امیہ کہتا ہے فشترا ہو، اتنا خیر خواہ ہے تو خرید لے، خرید ذرا اس کو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہتا ہے دینے کے لیے تیار ہوں، غلام، زر، جو کچھ لیتا ہے یہ بلال مجھے دے دے۔ جب خرید کے آتے ہیں پیغمبر کریم کی مجلس میں آتا ہے، بلال زخموں سے چور و چور ہے، تھکا مارا ہے، لیکن پیغمبر کریم کھڑے ہو کے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ کل تک جو چٹانیں جس سینے پہ تھیں، جس سینے پہ چٹانیں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، جو لو لہان تھا، آج اس سینے سے ملا ہے جس سینے سے جبریل مل کے جاتا ہے، جس سینے کو بھیجا تھا جبریل نے بوقت وحی، آج اس محمد الرسول اللہ کے سینے سے مل گیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم، اب کون سے خوف، اب کون سے غم، اب کون سی پریشانیاں، وہ وقت تھا گزر گیا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر قسمت نے یہی کر دیا، الذی نستضعف فی الارض ونجعلهم ائمۃ ونجعلهم الوارثین۔ پھر اس کائنات نے وہ منظر دیکھا جس بلال کی گلے میں رسیاں ڈال کے مکہ کے شہروں میں گھسیٹا جاتا تھا، آج مکہ جب فتح ہوا رسول اللہ اعلان کرتے ہیں بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، آج پتہ چلا ہے کہ کون آیا ہے۔ نرید ان نمن علی الذی نستضعف فی الارض
من نجعلهم ائمۃ ونجعلهم الوارثین. باقی نجم